هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الفتاح نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الفتاح پر بات کریں گے۔ الفتاح کا معنی ہے کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الفتاح ہے۔ آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس پر چاہے ان کو کھول دے، اور جس پر وہ اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے پھر اسے بند کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ روک دے پھر اس کے سوا کھولنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور وہ الفتاح ہے جو اپنے بندوں کے درمیان ان کے اندر پائے جانے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ وہی الفتاح ہے جو اپنے بندوں کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ فتاح کا لفظ فتح سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی بند چیز کو کھولنا، اور اس کو کھولنے کے لیے مفتاح چاہیے ہوتی ہے، یعنی کنجی۔ تو مفتاح ہر وہ چیز، یعنی ایک تو ہے چابی یا کی جو عام معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے بند چیزوں کو نکالنے تک رسائی حاصل کی جائے یا ایکسس کیا جائے، اور جس کے بغیر بند چیز تک پہنچا نہ جا سکے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور ایک مرتبہ سوتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفاتیح الکلم عطا کیے گئے۔ اور مفاتیح الکلم کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا کر دی گئی، آپ کے لیے بولنا اور اپنا میسج کنوے کرنا آسان کر دیا گیا۔
مشکل سے مشکل بات اور پیچیدہ سے پیچیدہ بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری حکمت کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ، خوبصورت الفاظ، مختصر اور جامع الفاظ میں کہنے کی صلاحیت بخشی گئی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ پر خاص کرم تھا، خاص فضل تھا، اور اسی کے ذریعے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بند دل کھولے، ان کے دلوں تک رسائی حاصل کی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خیر کے جامع الفاظ عطا کیے گئے اور ہر چیز کے خاتمے کا بھی موضوع عطا کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت عمدہ طریقے سے شروع ہوتا اور بہت مناسب انداز میں اس کا اختتام ہوتا، اور اس کے اندر ایک اعتدال بھی ہوتا، اور مختصر الفاظ میں آپ بڑی سے بڑی بات بہترین انداز میں فرما دیتے جو سننے والے کے کان پر بوجھ بھی نہیں ہوتی تھی۔ پھر اسی طرح عربی زبان میں الفتاح حاکم اور قاضی کو بھی کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے بیچ میں جتنے بھی جھگڑے ہیں ان سب کا بہترین فیصلہ کر دے گا۔ لیکن الفتاح کا جو مشہور و معروف معنی ہے کھولنے والا اور بند دروازے کھولنے والا، تو حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور ان کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ سورۃ المنافقون میں آتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی یوں وضاحت فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ نے روایت کیا جسے حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جنہیں میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش چاہو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو گویا ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا کنٹرول اور ہر چیز پر اسے پوری طرح قدرت حاصل ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو یا کہیں کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو اسے بلا جھجک اپنے رب سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ اس کو کھولنے پر پوری طرح قادر ہے، اور جب وہ کھول دے تو کوئی اور بند بھی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ سورۃ الملک میں آتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور، یہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو پھر کون تمہیں دے سکتا ہے؟ اگر کسی انسان کے ذریعے تمہیں ملتا ہے یا کسی اور ذریعے وسیلے سے بھی تو دراصل وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، وہی بند دلوں کو کھولتا ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے مہربانی ڈالتا ہے، یا وہی ایسی راہیں دکھاتا ہے، وہ راستے کھولتا ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی تمہیں تلاش ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے جیسے سورۃ الملک میں یہ آتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہہ دو اگر تم دیکھو کہ تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو دن رات ہم پانی پیتے ہیں، مختلف نعمتیں استعمال کرتے ہیں، وہ سب کہاں سے آتی ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اندر بند کر کے رکھی ہوئی ہیں، پریزرو کی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں پھلوں کے اندر رکھی ہوئی، بہت سے منرلز اور بہت سے وٹامنز اور بہت سی اور ضرورت کی چیزیں جنہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا اور ہم انہیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہ سب کس نے محفوظ کیا اور ان تک راہ کس نے دکھائی، ان کے فائدے کس نے بتائے، وہ انسان کے دل پر کس نے اتارے؟
یہ سارے تجربات اور مشاہدات کا موقع کس نے عطا کیا؟ یہ سب کچھ کرنے والا دراصل اللہ ہی ہے۔ سب رزق، خیر اور رحمت کے دروازے وہی کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، الفتاح کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے ان پر کھول دیتے، ان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بات نہیں مانی، تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کے سبب پھر ہم نے ان پر زندگی تنگ کر دی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اس لیے جب جہاں کوئی دروازہ بند ہو، کسی بھی چیز کی کوئی رکاوٹ آئے، تو پورے یقین کے ساتھ یا فتاح کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف زمین ہی نہیں، آسمان کے دروازے بھی وہی کھولتا ہے، آسمان سے بارش بھی وہی برساتا ہے، رزق وہی بھیجتا ہے، اور پھر انسان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مشکل سے مشکل حالات میں نا امید نہ ہو، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، توکل کریں، امید رکھیں کہ وہ سارے راستے کھولنے والا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی امتوں کو، اپنی اولادوں کو اسی چیز کی تعلیم دی۔ یعقوب علیہ السلام جب بہت عرصے تک، سال ہا سال تک یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے اور ان کا کچھ بھی انہیں علم نہیں تھا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے، اور وہ آخری عمر میں بھی جب کہ ان کی نگاہ جاتی رہی، وہ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ رستہ بنا دے گا۔ جاؤ تلاش کرو۔ کہاں تلاش کرو؟ کس جگہ؟ کیسے؟ اتنی بڑی زمین پر کیسے اس منزل تک پہنچیں کہ جہاں اس مقصود کو پا سکیں؟ تو جو بندہ اپنے رب کے الفتاح ہونے پر پورا یقین رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسباب نہیں ہیں، وہ یہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی چیز آپ کی گم ہو جاتی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں لا علم ہوں، میں جاہل ہوں، میں اندھیرے میں ہوں، میں نہیں جانتا، میرے لیے سارے دروازے بند ہیں، لیکن تو مجھے صحیح رستے کی رہنمائی دے سکتا ہے اور میری گمشدہ چیز تک مجھے پہنچا سکتا ہے۔ عام طور پر کوئی چوری ہو جائے یا کوئی چیز کھو جائے تو لوگ بعض اوقات جنات کے ذریعے اور جادوگروں کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کہاں سے علم ہے۔ ایسے میں اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، اور اس تک پہنچانے والا بھی اللہ ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ کہ یا رب، میری کوئی چیز کہیں پر جو ہے تو مجھے اس تک پہنچا دے، وہ دروازہ تو میرے لیے کھول دے جس کی مجھے خود بھی خبر نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً وہاں تک پہنچائے گا، کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اگر سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کا پتہ چل گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باپ کو بیٹے سے ملا دیا، تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ایمان اور مایوسی دو چیزیں ساتھ نہیں ہوتی۔ مایوسی کو کفر کہا گیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، 18 سال تک بیماری کا شکار رہے، ان کو سبھی چھوڑ گئے، تنہا رہ گئے، لیکن اس تنہائی میں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں اور لطف آنے لگا، اور وہ مایوس نہیں ہوئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، اذ نادى ربہ،
جب اس نے اپنے رب کو پکارا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، تو یا رب، یعنی انہوں نے زبان سے نہیں کہا لیکن اپنی حالت کا اظہار کیا، یا رب میرے اوپر کیسی مشکل آ گئی ہے کہ ایک طرف جسمانی تکلیف ہے تو دوسری طرف شیطان وسوسے ڈال کر روحانی طور پر ستا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں راہ دکھا دی، دروازہ کھول دیا ان کے لیے اپنی رحمت کا، فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکرى لأولی الالباب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المولا پہ بات کریں گے۔ مولا، دوست، مددگار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، اور اس کی یہ دوستی ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو جس کا دوست اللہ بن جائے اس کے تمام کام سمٹ جاتے ہیں، اس کو کوئی خوف اور غم نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا فقر اور محتاجی دور کر دیتے ہیں، اسے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیتے ہیں، وہ اپنے ایسے بندوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ دوستی ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور اس لیے کہ بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ مولا ایک ایسا اسم ہے جو رب، مالک، سید، انعام کرنے والا، آزاد کرنے والا، مدد کرنے والا، محبت کرنے والا، ان سب پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام معنوں میں اپنے ایمان والے بندوں کا مولا ہے، اور بندوں کو یعنی ایمان والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا مولا بنائیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار۔ اور حقیقت میں وہی حقیقی مولا ہے، جیسے کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ سب اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی دوست ہے، حقیقی مولا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوستی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نافرمانوں سے اپنی دوستی کی نفی کی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے یا اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، وہ ان کا مولا نہیں۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے احد کے دن کہا تھا ان لنا العزى ولا عزى لكم، بے شک ہمارے لیے عزا یعنی بت ہمارا کافی ہے اور تمہارا تو کوئی عزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا یوں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں، یعنی تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کا مولا بن جائے، جس کا دوست بن جائے، پھر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی فرائض تو فرائض ہیں لیکن وہ مزید، نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، یعنی اپنے فرض سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی عبادات میں کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یعنی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں
تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو گویا جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر انسان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، مددگار ہے جو ایمان لائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف، علم کی طرف، اور اللہ ایسے بندے کو کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حفاظت کی جاتی تھی، آپ کے لیے گارڈ مقرر تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں تم چلے جاؤ، میری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے خوف اور غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ سن لو، بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ہے اللہ کے دوست۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری بعض اوقات انہیں لوگوں کی زبان سے ملتی، ان کے نیک اعمال کی بدولت، بعض اوقات خواب کے ذریعے ملتی ہے جو وہ خود دیکھتے ہیں یا پھر لوگ ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے رحمتیں ہیں۔ اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اس سے بڑا اعزاز کسی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لے اور اس کی مدد فرمائے اور اس کے خوف اور غم کو خوشی میں بدل دے اور وہ اولیاء اللہ میں شمار ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے غم کو نہ صرف یہ کہ خوشی میں بدل دیتا ہے بلکہ ان کے لیے اپنی خصوصی رحمت اور مدد فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رو رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود خوب جانتے ہیں بندوں کے دلوں کے حال، بندوں کے ظاہری حال۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جبریل کو آپ نے بتایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بہت باحیا اور معزز ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فقر دور کر دیتے ہیں، اسے بندوں کا محتاج نہیں بناتے، اس کے کام سمیٹ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہارا فقر دور کر دوں گا، یعنی تم میرے تو ہو کر دیکھو پھر میں کس طرح تمہارے کام سنوارتا ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا کی محبت سے بھی بچاتے ہیں اور اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔
مخلوق کے دل میں بندوں کی محبت، ایسے بندوں کی محبت ڈال دیتے ہیں، فرشتوں کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پہ جم گئے، یعنی اللہ پر ایمان لا کر استقامت اختیار کی، اللہ سے دوستی کر لی، اللہ کو اپنا مولا بنا لیا، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو اور نہ غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری سے جن کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے اولیاء، ہم تمہارے مددگار ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور ولایت تو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی ان کا مددگار بنا دیتا ہے اور وہ ان کو ڈھارس بندھاتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش رکھتے ہوگے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے، بن مانگے بھی ملے گا، اور جو چاہو گے طلب کرو گے وہ بھی ملے گا۔ یہی ہے انعام اللہ کے دوستوں کا، ان لوگوں کا جو اللہ کو اپنا مولا مان لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان بندوں سے اگر کوئی دشمنی کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے، کسی میرے دوست سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی پھر اس کی خیر نہیں۔ ایسے بندے کی جان لیتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے دکھ پر، اس کی تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے کے وقت ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے، لیکن یہ ایک طریقہ ہے جو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ دنیا سے جاتے وقت انسان ایک خاص تکلیف سے گزرے، اور جس میں اللہ کے نیک بندے بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے علاوہ، یعنی اپنے دوستوں کو اپنے علاوہ کسی اور کے سپرد نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو، یعنی جو اسلام پر عمل کرے، اسلام کی خدمت کرے، اسلام کی مدد کرے، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یعنی جو لوگ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، ان کا انجام ان کی طرح نہیں ہوگا جو یہ 3 کام نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کا سرپرست بن جائے، قیامت کے دن اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا۔ اور تیسرا یہ کہ جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انہی میں شامل کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی محبت پیغمبروں کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے انہی لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ اور چوتھی بات ہے جس پر اگر میں قسم اٹھا لوں تو امید ہے کہ میری یہ قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، یعنی یہ قسم بھی درست ہوگی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی فرماتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے گناہوں کو چھپا دے گا، اس کے عیبوں کو ڈھانک دے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر، اپنے دوستوں پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں جن میں سے اللہ نے تمام زمین والوں پر صرف ایک رحمت تقسیم فرمائی نہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی رحمت ہے اور جو بھی کچھ
اچھا ہے وہ اس رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو یہاں نظر آتا ہے، جس کی بنا پر بندے بندوں کے لیے مہربان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچوں کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچاتے. اور باقی تمام یعنی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہیں، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر فرمائے گا. پھر اللہ اس ایک رحمت کو بھی لے کر جو اس نے دنیا والوں میں تقسیم کی ہے ان 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا، اور قیامت کے دن اپنے اولیاء پر 100 کی 100 پوری فرما دے گا. تو اس سے آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کر اچھا کام کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کو اپنا دوست بنا لے، اللہ پر ایمان لائے، اس سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرے، صرف اس امید پر کہ چونکہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے دل بھر کے گناہ نہ کرتا چلا جائے. جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کی یہ صفت انسان کے دل کے اندر اتر جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک خاص کنیکشن ہو جاتا ہے، ایک تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، پھر وہ اپنی کوتاہیوں پہ روتا ہے، پھر ان پہ معافی مانگتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا واسطہ دیتا ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ کے آخر میں دعا کا حصہ ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں. اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے. اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. پھر اسی طرح انسان جب اپنے گناہوں سے تنگ ہوتا ہے، جب اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے اور اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسی صفت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ، میں لاچاری، سستی، بڑھاپے، بزدلی، کنجوسی اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، یعنی اس کو صاف کر دے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر کے دو دشمن اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، ایک اس کا اپنا نفس اور دوسرے شیطان کے وسوسے، جو اسے مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت سے دور کرتے ہیں. تو اس لیے جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ گناہ کا کام کر کے اپنے رب کو ناراض کرے اور اس کی دوستی سے محروم ہو. اس لیے وہ دعائیں کرتا کہ اللہ تو میرے نفس کا تزکیہ کر دے، مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ رکھ، اور پھر اسی نام کا واسطہ دے کر کہ تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میری یہ مشکل آسان کرے تو ہو سکتی ہے. اے اللہ، میں خشوع سے خالی دل، نہ بھرنے والے نفس، نہ نفع دینے والے علم اور نہ قبول ہونے والی دعا سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. پھر یہ کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا مولا مان لیتا ہے پھر وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر میں قنوت کے لیے چند کلمات سکھائے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت
तबारक रब्बना व तआलैत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों के साथ हिदायत दे जिन्हें तूने हिदायत बख्शी, यानी मुझे हिदायत वालों में शामिल कर ले। मेरी उन लोगों के साथ निगहबानी फरमा जिनको तूने निगहबानी अता फरमाई। मुझे जो कुछ दिया है उसमें बरकत अता फरमा। मुझे उस शर से महफूज रख जिसका तूने फैसला किया है, क्योंकि तू ही फैसला करने वाला है और तुझ पर कोई फैसला नहीं करता, यानी कोई तेरे फैसले को बदल नहीं सकता। जिसके साथ तू दोस्ती कर ले, जिसका तू मौला हो जाए, वो कभी जलील नहीं होता, और जिससे तू दुश्मनी कर ले वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। और तू हमारा रब बड़ा बाबरकत और अजीम तर है। तुझसे ही हम बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ पलटते हैं। फिर यह है कि जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला की विलायत को समझ जाए, अल्लाह के अल-मौला अल-हकीकी अल-हक होने को मान जाए, तो फिर उसकी अपनी ज़िंदगी में भी इसके असरात नज़र आने चाहिए। और सबसे पहली बात ये कि इंसान अपने अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत का शौक़ पैदा करे, अल्लाह को दोस्त बनाए और उसकी दोस्ती के तकाज़ों को पूरा करे। क्योंकि याद रखिए, कोई भी रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं होता, एक तरफा नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि आप तो अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक़ ही ना रखें और वो आपका मौला बन जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की विलायत हासिल हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आगे बढ़कर अल्लाह से दोस्ती की जाए, वो काम किए जाएं कि जिनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला राज़ी हो, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की विलायत हासिल की जाए, किसी और की नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की विलायत हासिल करने के लिए, इस दोस्ती के लिए क्या करना चाहिए? अपने अंदर तकवा पैदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन का दोस्त है, उनका वली है, उनका मददगार है। तो हकीकत यह है कि हर तरह के मामलात में अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ही भरोसा करना चाहिए। जाबिर बिन अब्दुल्ला की एक रिवायत से हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा गज़वा से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में आप कहीं कैलूला करने के लिए एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। आपने अपनी तलवार दरख्त के साथ लटका दी। इतने में एक आराबी आया, उसने आपकी तलवार उठाई और आप पर तान कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपको मुझसे कौन बचाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पॉन्टेनियसली फरमाया, मेरा रब, मेरा मौला अल्लाह। तो वो शख्स कांपने लगा और तलवार उसके हाथ से छूट गई। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कोई सज़ा नहीं दी। फिर इसी तरह हमें हर तरह के हालात में, हर मुश्किल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ही से मदद मांगनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से रिवायत है, वो कहते हैं कि जंग जमल के मौके पर जब हज़रत ज़ुबैर वहाँ खड़े हुए तो उन्होंने मुझे बुलाया, यानी अपने बेटे को बुलाया। कहते हैं कि मैं उनके पहलू में जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, बेटे, आज की लड़ाई में या जालिम मारा जाएगा या मजलूम। मैं समझता हूँ कि आज मैं मजलूम कत्ल किया जाऊँगा, लेकिन मुझे सबसे बड़ी फ़िक्र अपने कर्ज़ों की है। क्या तुम्हें भी कुछ अंदाज़ा है कि कर्ज़ अदा करने के बाद हमारा कुछ माल बच सकेगा? यानी इतना कर्ज़ा है कि शायद कुछ भी ना बचे। तो उन्होंने कहा कि बेटे, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरा माल फ़रोख्त करके मेरा सारा कर्ज़ उतार देना। और फरमाने लगे कि बेटा, अगर कर्ज़ अदा करने से आजिज़ आ जाओ, यानी कर्ज़ अदा न हो, तो मेरे मौला से मदद चाहना। अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं उनकी बात समझ न सका। मैंने पूछा, बाबा, आपका मौला कौन है? मन मौला का? तो उन्होंने कहा, मेरा मौला अल्लाह है। अब्दुल्ला ने बयान किया, कसम अल्लाह की, कर्ज अदा करने के मामले में जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आई तो मैंने ये कह के दुआ की, या मौला ज़ुबैर इक़्दि अन्हु दैनहु, ऐ ज़ुबैर के मौला उसका कर्ज दूर कर दे, उनकी तरफ से कर्ज अदा कर दे। और वो कहते हैं कि हकीकत में अदायगी की कोई ना कोई सूरत पैदा हो जाती, यानी मौला का नाम लेकर जब दुआ की जाती तो दुआ कबूल हो जाती। फिर इसी तरह ये है कि अगर हम चाहते हैं कि वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा मौला हो,
تو پھر ہمیں اس کی طرف سے عائد کی ہوئی پابندیوں کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے اس میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ عہد ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے ان کو ادا نہ کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے۔ پھر اسی طرح بندہ جب اللہ کو اپنے مولا کے طور پر پہچانتا ہے تو پھر خوشی کے موقع پر بھی اسی کی طرف رجوع کرے، کیونکہ عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرتے ہیں۔ تو بندے کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دوستی محسوس ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہو، تو پھر خوشی میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خوف کی حالت میں بھی اسی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر غم خوف پریشانی کے موقع پر سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے، پھر شکر گزاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت طویل قیام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھی، تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں یہ قیام اور عبادت اللہ کے شکرانے کے طور پر ادا کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، بندوں کی خوشی میں اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے، مضبوطی کے ساتھ اس سے چمٹ جانا چاہیے، ہر مشکل میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی صفت بیان کرتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، وَفَضْلٍ، اپنے خاص فضل سے نوازے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت عطا کرے گا۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی اس دوستی، اس تعلق کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنا چاہیے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ نہیں بلکہ بلند آواز سے فرماتے ہوئے سنا کہ آل فلاں میرے عزیز نہیں ہیں، گویا میرا ان سے نسبی رشتہ ہے، یعنی وہ میرے خون کے رشتہ دار ہیں لیکن دل میں ان کی محبت نہیں ہے، میرا ولی تو اللہ اور نیک مومن ہے۔ کیونکہ انسان کو جب اللہ سے محبت ہوتی تو خود بخود ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اس کی دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے، وحب من یحبک، اور اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور مجھے اس عمل کی، اس کام کی محبت دے دے، اس کی توفیق دے دے جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دے۔ لیکن ان سب چیزوں کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی پڑتی، محنت کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی، انسان کے اوپر مختلف کیفیات گزرتی رہتی، بعض اوقات وہ اپنے ارادوں میں کمزور پڑ جاتا ہے، بعض اوقات کسی مشکل کو دیکھ کر وہ رکنے لگ جاتا ہے، یعنی نیکی کے کام سے، کبھی نفس کی ٹمپٹیشنز ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں انسان کو اللہ کی صرف دوستی نہیں، اس دوستی کو مینٹین رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، یعنی ہر وقت مسلسل ایک جد و جہد کی حالت میں رہو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی حرج یعنی کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، جو تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی هذا، اور اس ملت میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ،
فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہ اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو، ہُوَ مولاکم وہ تمہارا مولا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار. یعنی اگر تم اللہ کو اپنا مولا مانتے ہو اور اسے اپنا مددگار بنانا چاہتے ہو تو پھر ضروری ہے کہ تم بھی اپنے فرائض ادا کرو اور مسلسل کوشش میں لگے رہو. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ اپنے ظاہری طور طریقوں میں بھی ایسے انسان بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر کہ خبردار بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوں گے وہ، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. یعنی آپ کی پہچان یہ بن جائے کہ آپ واقعی اللہ کے فرما بردار بندے ہیں. اور اس کے لیے انسان پھر ایسے لوگوں سے دوستی اور تعلق مت رکھے کہ جو دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کفار کو دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اسی کے طریقوں پر چلنے لگتا ہے. اس لیے اگر انسان ایسے لوگوں سے دوستی کر لیتا ہے جن کی نظر میں دین کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ وہ دین کا الٹا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو حقیر سمجھتے ہیں، تو پھر اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ انسان کہیں ان کی طرف راغب نہ ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اسلام کی پہچان ہو جائے تو اس کا اثر انسان کے اوپر نظر آئے، انسان کے معاملات اس کے مطابق ہوں. اور اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ان کی ہر چیز پر نمبر 1 پرائرٹی رکھتی ہے، نمبر 1 ترجیح ہے. گویا دوستی کا معیار اللہ کا تقویٰ ہو، کیونکہ قیامت کے دن ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی سوائے ان کے جو تقویٰ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قریبی دوست، ایک دوسرے کے خلیل، سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جن کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، یعنی جن کی دوستی اللہ کی خاطر ہوگی. اور جب انسان ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو یہ ایمان کا ایسا مضبوط کڑا ہے، اس سے انسان کا ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ جس سے اس شخص کی زندگی میں بے پناہ تبدیلی آتی، اور پھر انسان اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، ایسی جگہ پر ہوں گے عرش کے سائے تلے جہاں انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کر رہے ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور ان کے درمیان کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی دنیاوی کوئی کاروباری تعلق ہوگا، بلکہ ان کا باہمی تعلق صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نورانی کر دے گا، ان کا لباس نور کا ہوگا. قیامت کے دن جب سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے، یہ خوف زدہ نہ ہوں گے، یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کی خاطر اگر کسی سے محبت ہو تو اس کو اس کی خبر بھی دینی چاہیے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں فلاں شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے یہ بات بتائی ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر جا کر اسے کہہ دو انی احبک فی اللہ، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. یعنی میری کوئی بیچ میں دنیاوی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی اور مقصد یا مفاد نہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت ہے. تو اس نے جواب دیا
احبک اللہ الذی احببتنی لہو، جس ذات کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرے، یعنی تمہیں اللہ کی محبت، اللہ کی ولایت نصیب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو اللہ کی خاطر محبت تھی، اسی بنا پر وہ ایک دوسرے کے لیے بہت رحیم اور شفیق تھے۔ ان کی یہ صفت قرآن مجید میں اس طرح آتی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ تم انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں، یعنی یہ ان کی پہچان ہے۔ ایک طرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے اور دوسری طرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر بہت مہربان ہے۔ ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے، یعنی سجدے صرف وہ سجدے کی حالت میں ہی نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی پر اس کا اثر ان میں نظر آتا ہے، یعنی ان کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے، ایک ہمبلنس ہوتا ہے، اور ان کے رویے دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کو نیکی کے راستے میں آگے بڑھاتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو اس سے روکتے بھی ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، بے شک اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اذیت سے بھی بچاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں کو مت ستایا کرو، انہیں آر مت دلایا کرو، ان کے عیب تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو تلاش کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کرتے ہیں، اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بے پناہ اجر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے دوزخ کی آگ دور کر دے گا۔ پھر ایک دوسرے کی جان، عزت اور مال کی حرمت کا پاس رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے دوست شیطان ہوتے ہیں، اور پھر شیطان ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ جو شیطان ان کے دوست بنے وہ اللہ کے ذکر سے بھی منہ موڑ جاتے ہیں، وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، اور جس کا ساتھی اور دوست شیطان بن جائے پھر اس کو وہ بھٹکا کر ہی چھوڑتا ہے، اندھیروں کا مسافر بنا دیتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر آیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، یعنی شیطان ہوتے ہیں۔ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہوتے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسی دوستی انتہائی کمزور دوستی ہوتی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہے، اور جو لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں شیطان ان کو دنیا میں بھی چھوڑ دیتا ہے،
اور آخرت میں تو وہ بہت ہی بے وفا نکلے گا۔ جنگ بدر کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں قریش کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے، تم مسلمانوں کے خلاف نکلو اور ان کا خاتمہ کر دو اور فکر نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں اور یقیناً میں بھی تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر پھر گیا، کہا میں بے شک تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس طرح شیطان نے ان کو عین موقع پر دھوکہ دیا۔ اس کے برعکس ایمان والوں کے دوست فرشتے تھے اور انہوں نے ان کا خوب ساتھ دیا۔ یہی فرق ہے اچھے دوستوں اور برے دوستوں میں۔ تو غیر اللہ سے دوستی کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی انسان پچھتائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار سمجھتا ہے، اپنا مولا سمجھتا ہے، اور خصوصاً شیطان جیسے دشمن کو، تو وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے۔ ایسا شیطان جن کی شکل میں ہو یا انسان کی شکل میں، قیامت کے دن انسان اس کی دوستی پر سخت پچھتائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانیوں کے کام کیے، ورنہ تمہیں آگ لپیٹ لے گی، یعنی آگ آ لپٹے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا اور تمہیں مدد نہ دی جائے گی۔ اس وقت انسان کیا کہے گا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا، میں تو اللہ کی یاد بھول گیا اور اللہ کے احکام بھول گیا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آئے تھے، یعنی نصیحت آ گئی تھی۔ اور شیطان ہمیشہ انسان کے لیے بے وفا ہے، اس کو چھوڑ جانے والا ہے، اس لیے انسان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ شیطان اور شیطان کے چیلوں کو نہیں، رحمان اور رحمان کے دوستوں کو اپنا دوست بنائے، اللہ کو اپنا مولا سمجھے اور اسی کی طرف رغبت کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔